احمد اویس ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ماہر قانون ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ احمد اویس صاحب، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو 401 سیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے تحت سزا معطل کر دی گئی ہے۔ آپ ماہر قانون ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتائے گا یہ سیکشن کہتا کیا ہے، اور یہ جب سزا جو معطل ہوئی ہے یہ قانونی طور پر اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ یہ اب ہوا ہے نا، یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ پرٹیکولرلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کوئی اختیارات میں یہ شامل ہی نہیں۔ صحیح، ایبسلیوٹلی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کو خیر بات کہہ دیا گیا ہے، رول آف لا کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، اور پاکستان میں ڈیسپوٹزم کا رول ہے اس وقت۔ ڈیسپوٹزم از دی آرڈر آف ڈے ان پاکستان۔ یہ خطرناک ترین صورتحال جو پیدا کی جا رہی ہے، ایک کانوکٹ کو ایک کرپٹ ترین، جس کو مختلف کیسز میں سزا ہو چکی ہوئی ہے، جس کی آج بھی وہ پراپرٹی موجود ہے جو کرپشن کی بنیاد پہ اس نے اپنے نام لی ہوئی ہے، وہ پراپرٹی اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اچھا احمد اویس صاحب، 2019 میں جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تب بھی پنجاب گورنمنٹ نے ان کو یہی ریلیف دیا تھا، اور اس وقت تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت کیا یہ سب جائز تھا اور اب یہ جائز نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس وقت بھی ناجائز تھا، اس وقت بھی یہ ریلیف نہیں دینا چاہیے تو تھا۔ سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت، اور اس وقت یہ ریلیف دیا گیا تھا، تب شاید اتنی آواز بلند نہیں کی گئی تھی۔ وہ ریلیف دیکھیے نا، وہ ریلیف تو اتنی حد تک انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ ایک بیماری کی سچویشن ایسی کریٹ کی گئی تھی، تمام ڈاکٹرز اور تمام کے رپورٹ جو تھی ان کے اندر اتنی حد تک مینوورنگ کی گئی تھی، اور اس مینوورنگ میں اب بعد میں پتہ لگا کہ وہ جنرل باجوہ صاحب اس مینوورنگ میں شامل تھے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ اس وقت بھی ہوا تھا، وہ بھی سب غلط تھا۔ لیکن یہ تو کہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تو دائرہ اختیار میں یہ نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ سیکشن 230 سیکشن جو ہے اس کا الیکشن لاز 2017 کے، اس سے بڑے واضح ان کے اختیارات دیے ہوئے کہ یہ اس سے زیادہ یہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے۔ چلیں، العزیزیہ میں تو اب سزائی معطل ہو گئی ہے، توشہ خانہ میں بھی آج وہ پیش ہوئے ہیں عدالت میں، وہ آپ اس میں بھی ان کو ریلیف ملا ہے، سم ہاؤ ریلیف کہا جا سکتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا ریلیف تو ان کو اس وقت دے دیا تھا جب انہوں نے وہ ایک ایبسکونڈر اور کانوکٹ کو انہوں نے بیل دے دی تھی، پروٹیکٹڈ بیل مل گئی تھی جو کبھی بھی نہیں ملتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو باہر بیٹھ کے جو اسٹرنگ پل کر رہے ہیں اور پتلیوں کا تماشا کرا رہے ہیں، یہاں پر یہ خطرناک ترین کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کا بہت سخت نقصان ہوگا پاکستان کو۔ اچھا احمد صاحب، نون لیگ والے تو کچھ کہتے ہیں، ابھی یہ بھی آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی عدالت آتے تھے تو عدالت کی جانب سے مرسیڈیز پرووائڈ کی گئی، اور اب بھی جو وہ کھانا جیل میں ان کو مل رہا ہے وہ چیزیں بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو سر یہ وہی عدالتیں ہیں جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھوک کے حساب سے ضمانتیں ملتی تھیں، تو اب جب یہی عدالتیں اگر دے رہی ہیں ریلیف تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہاں کیا ریلیف دے رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب کو دے رہی ہیں نا۔ دوسری طرف دیکھیں، ایک طرف نواز شریف کی اس کو سزا کو معطل کر دیا، ایک طرف اس کو بیل گرانٹ کر دی، دوسری طرف ایک کارنر میٹنگ کے اندر پولیس نے وہاں پہنچ کے ان کے لوگ ہراساں کیے، گرفتار کر لیا، اور وہ میٹنگ نہیں ہونے دی، ایک کارنر میٹنگ ورکر تھی۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی ڈسپیرٹی کریٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا احمد صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، سر آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، اس میں ٹیکنیکل جو گراؤنڈ ریالٹی کی اگر ہم بات کریں، لیگلی اس میں کہاں پر رقم موجود ہیں؟ اس کے اندر کیا کہا آپ نے؟ سر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، بجا بات کر رہے ہیں، اگر ہم ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بات کریں تو لیگلی یہاں پر کہاں پر کیا چیزیں موجود ہیں جو اس وقت لیگلی گراؤنڈ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے؟ میں آپ کو بتایا نا کہ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، کیئر ٹیکر چیک اپ جو ہے، اس کے مینڈیٹ سے بیونڈ ہے یہ ساری بات۔ اچھا، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے بیونڈ ہیں۔ ان کا ایک ہی کام ہے، ٹو فیسیلیٹیٹ، ٹو اسسٹ الیکشن کمیشن بائی فیسیلیٹیٹنگ فیئر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری الیکشن۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے بزنس بس۔ صحیح،
یعنی کیئر ٹیکر کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو اب کیا مزید آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس پر کس کو کیا چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے؟ چیلنج بالکل کیا چیلنج اس کو ہوگا ضرور یقیناً چیلنج کس فورم پر؟ لیکن میں سوال یہ ہے کہ دیکھیے نا سر کس فورم پر ہوگا چیلنج؟ یہ چیلنج ابھی یہ تو ہائی کورٹ میں ریٹ ہو سکتی ہے اس کی. صحیح ہائی کورٹ میں ریٹ ہوگی لیکن یہاں پہ صورتحال کیا ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ججز ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بھی انٹیگریٹی کے اوپر انہوں نے کوشچن مارک پیدا کروایا اور ایک اچھے طریقے سے کام. اچھا احمد اویس صاحب تھوڑا سا اگر ہم لیگلی ہٹ کے بات کریں تو جو باتیں ہو رہی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تو وہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ سم ہاؤ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے؟ اس وقت جو وزیر اعظم تھے اب وہ جیل میں ہیں اور جو اس وقت جیل میں تھے وہ اب آئے ہیں اور ان کو ریلیف مل رہا ہے تو سم ہاؤ چیزیں تھوڑی بیلنس ہو رہی ہیں. یہی سب چاہتے تھے. یہ ایسے تو نہیں بیلنس ہوتا نا. وہ اس وقت جیل میں تھے تو وہ تو کنوکشن کے اوپر جیل میں تھے نا. اور یہ سوال تو یہ ہے کہ جو ایک آدمی کے اوپر 200 پونے 200 250 کیسز بنا دیے یہ کون سا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور پھر وہ ان کے ایک پولیٹیکل پارٹی یا تو اپنے پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا ہو پھر تو وہ کہیں جلسہ نہیں کر سکتی, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. اگر اس کو بین نہیں کیا ہوا تو دین اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ایٹ پار ود دی ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز. وہ کہاں کر رہے ہیں آپ؟ ایک طرح نواز شریف کو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی اترا ہے اور ایک سپر ہیومن چیز ہے کوئی, اور وہ جہاز سے اترا ہے تو فوجی جوان بھی اور فوجی آفیسر بھی اور آئی جی پولیس پنجاب اس کو سلوٹ دے رہا ہے. ایک مفرور قیدی کو سلوٹ دے رہا ہے آئی جی پولیس. چلیں سر احمد صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں ایسی آن ریکارڈ تو چیزیں موجود ہیں. میں خود وہاں جلسہ گاہ میں موجود تھی, جلسہ کور کر رہی تھی. ایسی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں, اگر آپ نے دیکھی ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. لیکن سر وہ 3 بار کے وزیر اعظم تو رہے ہیں نا سر, 3 بار کے وزیر اعظم تو رہے ہیں نا, ان کا تھوڑا تو پروٹوکول بنتا ہے. دیکھیں 10 دفعہ رہا ہوا لیکن وزیر اعظم کو یہ تو نہیں کہ آپ وہاں سے ہیلی کاپٹر سے جا کے قلعہ میں اتاریں گے اسے, جیسے قلعہ فتح کرنے اتر کے وہاں پہ وہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہاں سے لے کے آگے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کو کہ جس نے پبلک منی کو مس اپروپریٹ کیا, بریچ آف ٹرسٹ کیا. ہی ہیز ٹو بی لک ڈاؤن بائی دی پیپل آف پاکستان, جس نے وہ غریب قوم کے جو. اچھا احمد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا نون لیگ جواب دے چکی ہے اور کاکڑ صاحب نے بھی کل اس پر پوری پریس کانفرنس کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر بایو میٹرک ہوگی اس میں کون سا طوفان آ کے ہے. لیکن سر احمد اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت جانے وہ جانے یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن احمد صاحب ایک سیکنڈ سر پلیز لیٹ می فنش. احمد صاحب جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی پورا سسٹم ان کے ساتھ تھا, پوری مشینری ان کے ساتھ کام کرتی تھی, جو سیٹلمنٹس ہوتی تھیں, جو پارلیمنٹ میں نمبر گیم چلتی تھی, وہ سب کے سامنے یہ چیزیں. اگر وہ تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں پروٹوکولز کو تو کرنے دیں. نہیں دیکھیں نا وہ حیثیت فرق ہے. ایک فری مین ایک پارلیمنٹیرین ہے, ایک لیڈر ہے, اس کی حیثیت اور ہے. یہاں پہ ایک آدمی کانوکٹ ہے, ایک آدمی جو مفرور ہے, فیوجیٹو ٹو لا. یہاں صورتحال بھی مختلف ہے. یہ آپ دیکھیے نا کمپیرزن کیسے کریں گے اس کا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھے کل آپ کس کے کہہ رہے ہیں, کس نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے متعلق بات کی ہے؟ کاکڑ صاحب نے کی ہے نا کل پریس کانفرنس. اچھا احمد صاحب 2019 میں آپ ایڈوکیٹ جنرل تھے, ان کو پرمیشن دی جانے کی, چاہے بیماری کا تھا جو بھی مسئلہ تھا, اور آپ نے باجوہ صاحب کا بھی نام لیا ابھی کہ وہ سب کرا رہے تھے سیٹلمنٹ. میں تو کسی سیٹلمنٹ میں شامل نہیں تھا. صحیح. اور یہ بالکل کلیئر ہے, آئی ایم سو کلیئر اباؤٹ اٹ. دوسری بات میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کل یہاں پہ جب وہ پریس کانفرنس کاکڑ صاحب کر رہے تھے, وہ کاکڑ صاحب نے بھی یہ بات جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. اور کاکڑ صاحب اس لیے کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ کاکڑ صاحب بھی کرپشن میں کوالیفائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے. آپ نے دیکھا کہ کاکڑ صاحب نے جہاز لیا سرکاری اور اپنی فیملی کو بٹھایا اور امریکہ گئے, امریکہ سے وہ یورپ میں آ گئے, لندن گئے, انگلینڈ گئے, اس کے بعد وہ فرانس چلے گئے. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2019 میں جو پرمیشن دی گئی جانے کی نواز شریف کو وہ غلطی تھی تحریک انصاف کی؟ بالکل غلطی تھی, اور لیکن سوال یہ تھا کہ اس وقت غلطی یوں نہیں تھی. وہاں پہ تو پورے میڈیکل بورڈ
سے انہوں نے مینوورنگ کرائی. آپ اندازہ لگائیے. احمد اویس صاحب، اب یہی وہی عدالتیں ہیں جب عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو بندیال صاحب ریلیف دیتے ہیں، ان پر الزامات لگتے تھے، آپ اس چیز کو تحریک انصاف انجوائے کرتی تھی کہ یار یہ لیگل چیز ہے جو ہمارے حق میں آ رہی ہے. تو آج اگر وہی عدالتیں نواز شریف صاحب کو لیگل گراؤنڈز کے اوپر ریلیف دیتی ہیں تو اس پر اعتراض کس چیز کا؟ ہم کسی لیگل گراؤنڈ کے اوپر کسی کو ریلیف ملے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے نہ ہوگا. کوسچن تو یہ ہے کہ کمپیرزن کوئی نہیں ہے. عمران خان کو جس وقت وہاں پہ انہوں نے یہ ریلیف کیا دیا تھا کہ ایک غیر قانونی طریقے سے کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے وہ سر تب بھی عدالتیں وہی تھیں، اب بھی وہی عدالتیں ہیں. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.